جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دروازہ نوک ہوا اور میری بیٹی کہتی ہے بابا باہر آئے. بیٹی تو اسپتال میں. یہ پہلے اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹا آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں باہر. اچھا. دروازہ پھر نوک ہوتا ہے بابا باہر آئے. پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی تو ہاسپٹل میں ہے. اچھا. جب یہ 2 بار ہوا ان کے ساتھ جب پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یار میری بیٹی ہاں. تو ہاسپٹل میں. اب یہ ہو گئے سکتے میں واش روم. صحیح. بندہ فریز نہیں ہو جاتا ہوں. کہ ایک بار نہیں 2 بار. اور باقاعدہ نوک ہوا ہے, باقاعدہ میری بیٹی کی آواز میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ باہر ہے. یہ تعجب کی بات ہے بھائی. وہ سن رہے ہیں اور ان کی تو حالت بری ہو گئی ہوگی. کافی دیر میں واش روم میں کھڑا رہا ڈر کے مارے صحیح. کہ میں باہر جاؤں نہیں جاؤں, کیا کروں کیا بولوں, بولا جائے نہیں. بس اپنے آپ کو جو ہے نا تو کیفیت سمجھیں آپ. سمجھ رہا ہوں میں یار. خیر کہتے ہیں کافی دیر تک پھر کوئی آواز نہیں آئی نا, جب باہر کوئی اور آواز نہیں آئی, میں ڈر ڈر کے نکلا باہر اور جلدی سے بس تیار ہو کے نا نکلا گھر سے باہر. اور کچھ نہیں ہوا, جلدی سے میں ریڈی ہوا اور باہر. تو بڑی جلدی میں نا یہ نکلے کہ میں آفس جاؤں. آفس گئے, شام کو ہسپتال سے وائف بیٹا بیٹی لے آئے گھر, سو گئے. اگلے دن یہ اٹھتے ہیں صبح 7 بجے, تو ان کو کچن سے یار آوازیں آ رہی ہیں کیبنٹس کے زور زور سے بند ہونے کی. صحیح. یہ پہلے فیملی کو دیکھتے ہیں, فیملی سو رہی ہے, وائف بیٹی بیٹا سو رہے ہیں. اب جب کچن کے قریب جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایل شیپ میں تھا ہمارا کچن نا. صحیح. میں قریب جا رہا ہوں تو مجھے باقاعدہ کسی کے کچن میں کام کرنے کی آواز نہیں ہوتی, جو اچھا. کاٹا پیٹی ٹک ٹک برتن یہ وہ کیبنٹ کھلنا بند ہونا, وہ آ رہا. کہہ رہے میں آگے بڑھ رہا ہوں دیکھنے کے لیے کون ہے, تو میری نظر جاتی ہے دروازے پہ کچن کے. مجھے لگتا ہے کہ کالے رنگ کا سانپ ہے. اچھا. کالے رنگ کا سانپ ہے جو آدھا کچن میں ہے آدھا باہر ہے. کہتے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو وہ سانپ نہیں ہوتا, پھر وہ بال ہوتے ہیں, بال. بال کی اتنی موٹی لٹ ہوتی ہے کہ سانپ لگ رہے ہیں گنے. اور وہ زمین پہ آدھے باہر ہیں اچھا. آدھے اندر کچن میں جا رہے ہیں. اور میں تھوڑا سا ہمت کر کے آگے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی انسان نما چیز ہے جو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی بھی ہے. کالے رنگ کا جبہ ہے, کالے رنگ کا جبہ ٹائپ جو ہوتا, اور وہ جو بال ہیں وہ اس کے ہیں جو اتنے لمبے زمین پر اور اس کی ہائٹ سے اوپر جا رہے ہیں. اچھا. وہ خدایا کیا منظر ہوگا یہ. اب یہ انہوں نے دیکھا اپنی جاگتی آنکھوں سے صبح کے ٹائم, صبح 7 بجے کے ٹائم. کہتے ہیں میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا, اس کی میں نے بیک دیکھی جس کا انہوں نے حلیہ بتایا, اور مجھے اس نے کہا عربی میں تال, یعنی ادھر آؤ. اچھا. یعنی کہ اس کا مقصد یہ کہ آمنا سامنا ہوا ایک طریقے سے تو. مطلب ہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس نے کہا تال, عربی میں کہتے ہیں تال, ادھر آؤ کو. صحیح. اور یہ میں نے باقاعدہ سنی آواز اور میں بے ہوش ہو گیا. سر یہ آپ کو صاحب خود بتا رہے ہیں اپنا واقعہ. میں بے ہوش ہو گیا, مجھے ہوش آیا, اپنی وائف میری اٹھا رہی ہیں اور میں نے ان کو کہا کہ بس چلو یہاں سے. صحیح. ان کو میں نے اٹھایا, میں سیدھا پہنچا ہوٹل میں. 1 ہفتہ میں بخار میں تپتا رہا ہوٹل میں. اس کے بعد میں نے شہر ہی چینج کر دیا. یعنی کہ انہوں نے اس کو دیکھا بھی, اس کو سنا بھی. یار سجاد بھائی, میں تو جو آپ نے نقشہ بتایا ہے چیز کا, وہ جو انہوں نے بتایا, میں تو اس کی عمر سوچ رہا ہوں کہ کتنی عمر ہے اس کی, کہ اس کے بال اتنے گھنے ہو گئے زمین میں. وہ پتنی کس زمانے سے وہ وہاں پر ہے.
وہ کتنی خوفناک ہے کہ یہ سیاہ ہو چکی ہے، جیسے پہاڑ سیاہ ہو جاتے ہیں نا، اس کی عمر پتہ چلتی ہے. ہی از ماشاء اللہ نیٹورک انجینئر، ماشاء اللہ. if I am not wrong, he is network engineer. Network engineer in Air Force. ہائی پوسٹ پر ہے. ٹھیک. سید ظفر علی صحیح. ماشاء اللہ. 25 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف شہروں میں. ان کو وہم تھوڑی ہوا ہوگا جب سر وہم تھے پہلے، یہ تو اوروں کے وہم سمجھ کے دور کر رہے تھے اپنی وائف کے. ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا تھا آپ کو بھی، آپ کے پروگرام بھی، ٹی وی پر بھی سنتا بھی تھا، لیکن میرا اتنا یقین نہیں تھا اس پہ جب تک میں نے خود نہیں دیکھا یا سنا. صحیح. اب میں اس کو کیسے جھٹلاؤں؟ صحیح بات ہے. اپنی بیوی، بچی، اپنے دوستوں کو کیسے آپ بیتی ہو گئی ان کی تو. بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تال. صحیح. یعنی آؤ. میں بے ہوش. پھر مجھے ہوش آیا کہ میری بیوی مجھے اٹھا رہی ہے. اچھا. اور میں نے ان سے کہا کہ چلو یہاں سے. صحیح. اور کوئی بات نہیں کہ چلو. کیا شفٹنگ، کیا میرا اتنا انویسٹمنٹ، کیا فرنش جو کیا میں نے سب. جان پہلے یار. کہتے میں نے ان کو لیا، سیدھا میں ایک ہوٹل میں چلا گیا. صحیح. یہ بھی نہیں کہ دوسرا گھر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، شفٹ کرتے ہیں. آپ نوٹ کریں، ہوتا ہے نا کہ چلو جی فیصلہ کر لیا بس جلدی سے گھر دیکھیں کہیں اور شفٹ ہو. نہ سیدھا ہوٹل میں. 1 ہفتہ یہ بخار میں، شدید بخار میں تپتے رہے اس ہوٹل میں، اور فوراً ہی انہوں نے دوسرا گھر لے کے وہاں شفٹ کر لیا. میں آپ کو ایک بات یہاں ان کے توسط سے بتا دوں کہ یہ ہم نے پہلے بھی کئی بار کی ہیں دوبارہ، کہ ایک تو گنجان آباد علاقہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی آپ جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. صحیح. یقین کریں مجھے تو پتہ ہے یار، کئی بار گھر شفٹ کیے گئے، 2 دن تو صرف صفائیوں کے گئے جی. اور صفائی بھی ڈیپ صفائی. سر جھاڑو، دھونا پورا دھونا ہوتا ہے نا، دھلائی. وہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بھائی جان کہ ہم ایک جگہ گئے، ہمیں 2-3 دن رکنا تھا وہاں پر. تو آپ نے جو ہے نا ایک جگہ لے لی کرائے پہ، ملتی ہیں کرائے پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات پاک پتن شریف کی. اچھا. صحیح. تو لی. اب حالانکہ ہم نے 1-2 راتیں گزارنی تھی. یار ہم سب سے آپ نے صفائی کروائی پوری. صحیح. دھلوایا اس جگہ کو، ایسا دھلوایا کہ شاید ہم نے اپنے گھر بھی نہیں دھوئے ہوں گے کبھی ایسا دھلوایا. پھر اگربتیاں منگوائیں، پھر خوشبو کی، پاک صاف گھر. صحیح. ماحول سر بنایا. 2 دن کے لیے ہم کرائے پہ تھے شراز بھائی وہاں جی. لوگ نہیں کرتے ہیں ہوٹل میں جا کے کہ ہاں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہیں ہاتھوں سے کیے ہیں جی یہ کام، کہ 2 دن کے لیے ہم نے ایک کمرے تھے، 2 گھر دیتے ہیں کرائے پہ، وہ لیے، اور صرف ہم نے 2 دن رہنا تھا وہاں پر. اس کے باوجود اتنی احتیاط کہ پاک صاف اس کو کیا، تسلی ہوئی. پھر ہم نے وہاں سوئے، زمینوں پہ سوئے. صحیح. اب آپ ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے رہنا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. گنجان آباد علاقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ قرآن خوانی کا ان کی وائف نے کہا، ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے کوئی آیت چلائی موبائل پہ، صحیح. لیپ ٹاپ پہ، آپ اذان دی ہے. صحیح. پھر اچھی بات ہے کہ آپ کافی لوگوں کو بلا لیتے ہیں، باقاعدہ قرآن خوانی ہو جاتی ہے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا نورانیت میں آ جاتی ہے، حالہ ہو جاتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے وہاں سے. یا تو آپ کو پہلے پتہ چلا ہوگا. یہ میں گنجان آباد علاقے کی بات کر رہا ہوں. سر آپ تو جا ہی ایسی جگہ رہے تھے جو نئی آباد تھی، اور جو ویسی ایک طرح سے غیر آباد تھی. صحیح. ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو ویران جگہیں ہیں ان کو آباد کرنے میں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا احتیاط نہیں کیا جاتا. حالانکہ کس قدر تجربہ رکھتے ہیں، یہ بھول گئے. صحیح. انکار نہیں کیا انہوں نے، نہیں ضروری نہیں ہے، میں نہیں مانتا، یہ نہ یہ بھول گئے. صحیح. کام میں، ورکنگ میں، مصروفیت میں، ذمہ داریوں میں. تو بتا رہے ہیں کہ یہ جی یہ ہوا ہے،
اور ایک آڈیو میسج بھی سناؤں ان کا. سنا ہے. اچھا جی یہ ہیں جی. پہلے تو کیا کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم سجاد بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. سجاد بھائی میں سید ظفر علی بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے، اور مجھے آپ کے ساتھ اپنی ایک اسٹوری شیئر کرنی تھی. میرے ساتھ ابھی 4-5 سال پہلے یہاں سعودیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو اگر آپ پلیز مجھے ایگری کریں تو آپ. صحیح. اب یہ بتا رہے ہیں بات کا. جی السلام علیکم. جی سر یہ میری اسٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس کے بعد میں نے اپنا گھر میں نے شفٹ کر لیا تھا، لیکن مجھے گھر لینے سے پہلے مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ اب کبھی بھی نیو ڈیولپ ایریا میں گھر نہیں لینا، اور اگر لینا بھی تو ان احتیاطوں کا استعمال جو ہے نا وہ نہیں کرنا. جی سبق ہے ہمارے لیے. صحیح. سبق ہے. میں عرض کرتا ہوں ضروری نہیں کہ ہم ان چیزوں سے، ان حادثات سے، ان تکالیف سے گزریں تو پھر ہم عمل کریں. پہلے ہی کر لیں تو بہت بہتر ہے. وہ جو چیز تھی وہ ان کی وائف کو خواب میں دیکھی بالکل آئی تھی اور تو ان کی بیٹی کو انہوں نے اس کو اتنا یقین نہیں کیا. وہ جو مجسم ان کے سامنے آئی، ایک تو وائف سے پتہ چلا ان کو، ایک دوسرا واقعہ جو ان کے ساتھ اس کی آواز میں پتہ چلا، آپ نے کانوں سے سنا کہ بچی گھر میں، پھر دوسرے نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو ان کو تو مطلب پتھر ہو گئے ہوں گے. یہ تو بے ہوش ہو گئے یار. ہوش ہو گئے، میں مطلب فورس کہ کا نام خوف کیوں ہی لیا تھا. سر؟ کیا کچھ نہیں دیکھا ہوتا. صحیح. اس کے باوجود سر ہم سن کے یہ حال ہے. اب سوچیں اکیلے جب ایسا ہو اور آپ کو باقاعدہ کان بھی، آپ کی صرف آنکھیں نہیں کان بھی گواہی دے رہے ہوں، تو جی یہ آپ کے سامنے ہے جی. اور جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں، ایشیا بھی نہیں، دنیا میں جی اکثر جگہوں پر یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، ظاہر بھی ہوئی ہیں. کئی عینی شاہدین موجود ہیں، اور یہ وہ ہیں جو پہلے نہیں سمجھتے یا نہیں اتنا بلیو کرتے جب تک انہوں نے خود نہیں دیکھا. اور بتائیں کہ 10-10 کلو رائس غائب ہونے ہیں وہ، اور ایک مخلوق ہے، اور کتنی مخلوق ہوں گی وہاں پہ یار. تو اللہ پاک جی محفوظ رکھے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہی ہیں جن کو بڑے کہہ گئے، اور بڑے ایسے ہی نہیں کہہ گئے، بڑے تجربات سے گزرے، بڑی تکالیف سے گزرے، تب جا کے انہوں نے ایک آپ کو سمجھ لیں نچوڑ دیا کہ بھائی یہ کر لینا اور یہ مت کرنا. تو الحمدللہ جی شاہ صاحب کی وجہ سے دوبارہ ریکال ہوئی بات. کئی لوگ جو ہیں ان چیزوں کو اکنالج بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اور صرف میں کہتا ہوں پاکستان یا صرف مسلمان ہی نہیں کر رہے، کئی ہماری دوسری برادریاں بھی ہیں جو بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہیں. آپ کی دعائیں ہیں، کروائے جا رہے ہیں جی، سب کچھ کروایا جا رہا ہے. بالکل. یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ ہوا ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی ری انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Mm-hmm.